کی یہ شرط ہے، مومن کی خصوصیت ہے کہ خداوند عظیم کو اپنی خلوتوں میں یاد رکھتا ہے۔ جیسے ظاہر میں حکم ہے کہ خدا کو یاد رکھو، اسی طرح حکم ہے کہ الورع فی الخلوت، مومن کے لیے ضروری ہے ورع کا خیال کرے۔ محرمات الہی، خدا نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، آسان ہوتا ہے نا جب انسان اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، تنہا بیٹھا ہوتا ہے، اور یہ موبائل بھی اس کے ہاتھ میں ہے، تو بہت آسان ہے حرام کا ارتکاب کرنا۔ یہاں پہ اگر انسان خدا کی خاطر حرام کو چھوڑ دیتا ہے صرف اس لیے کہ مجھے خدا یاد آ گیا، یقین کریں خداوند عظیم بہت خوش ہوتا ہے اور مقامات عطا کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کشتی جا رہی تھی اور کشتی میں مسافر سوار تھے، کشتی وسط جب میں پہنچی دریا میں تو ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک خاتون، ایک عورت ایک تختے کے اوپر بیٹھ کر کے نجات پا جاتی ہے اور ایک جزیرے پہ جا اترتی ہے جو بالکل خالی جزیرہ تھا، کوئی انسان نہیں بستا اس جزیرے پہ۔ وہ اتری، تھوڑی دیر گزری تو ایک اور شخص جو ہے وہ جزیرے پہ آتا ہے، یہ ایک گناہ گار، بدمعاش اس طرح کا شخص ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک خاتون اکیلی جزیرے پہ موجود ہے تو اس نے کہا کہ تم انسان ہو یا جن ہو؟ کہا انسان ہو۔ کہا اس تنہا جزیرے پہ کیسے آئی؟ بتایا کس طرح کشتی ٹوٹی ہے، میں آئی ہوں۔ وہ گناہ پہ مجبور کرنا چاہتا ہے عورت کو۔ خاتون نے کہا کہ خوف خدا کرو، آج تک میں آلودہ نہیں ہوں، پاکیزہ ہوں، خداوند عظیم نے آج تک مجھے پاکیزہ رکھا ہے۔ لیکن جب بہت زیادہ دست درازی کی، عورت لرزنے لگ گئی۔ اس نے کہا کیوں لرز رہی ہو؟ یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کہا نہیں، خداوند عظیم دیکھ رہا ہے، یہاں تم تنہا نہیں ہو، خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک جملہ اس پہ اثر کر گیا۔ بعض دفعہ صرف ایک چھوٹا سا جملہ انسان پہ اثر کرتا ہے، لہذا کوشش کیا کریں موعظہ، واعظ و نصیحت جہاں پہ ہو رہی ہو غور سے سنا کریں۔ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے ایک جملے سے۔ زہیر بن کین کی ایک جملے سے زندگی بدلی تھی۔ وہ نہیں مولا امیر کا محب تھا، وہ کسی اور کا محب تھا، لیکن جس وقت مجبور ہو گیا اور بیوی نے کہا کہ جاؤ تجھے حسین بلا رہے ہیں، اور آیا دخل ساعتاً ثم خرج، یہ لفظ تاریخ کے کہ زہیر خیمہ حسین میں داخل ہوا ایک گھڑی کے لیے، ثم خرج، اور باہر نکلا، اعلان کیا کہ اب زہیر حسینی ہے، میرا خیمہ اکھیڑو اور حسین کے خیمے کے ساتھ لگا دو۔ انسان کی اس طرح سے زندگی بدل جاتی ہے کسی ایک جملے سے۔ اس نے جب سنا کہ خدا تو دیکھ رہا ہے، یہاں پہ ہم تنہا نہیں ہیں، تو ایک مرتبہ متوجہ ہو گیا کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں۔ یہ خاتون ہو کر کے خداوند عظیم کا اتنا خیال کر رہی ہے، تو اور اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، تو میں نے تو زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، مجھے زیادہ حق ہے کہ میں خدا سے ڈروں۔ وہیں پہ توبہ کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں، خداوند معاف کرنا مجھے، بس یہ جملہ واپس آتا ہے۔ آگے بستی سے پہلے ایک غیر آباد جگہ پہ ایک عابد ہے جو عبادت کر رہا ہے۔ عابد نے کہا کہ مجھے بھی ادھر ہی جانا ہے، چلو اکٹھے چلتے ہیں۔ عابد کہتا ہے راستے میں کہ دھوپ بہت ہے، خدا سے دعا کرتے ہیں، تم آمین کہنا، میں دعا کرتا ہوں خدا بادل کو بھیجے کہ یہ دھوپ ختم ہو۔ دعا کی، اس نے امین کہی اور بادل آ گئے۔ جب پہنچے نا اس دو راہے پہ جہاں سے عابد کو اور اس کو الگ الگ ہونا تھا، جب عابد ادھر چلا اور ادھر چلا تو بادل اس کے سایہ پہ، اس کے سر پہ سایہ کیے ہوئے تھا۔ عابد متوجہ ہو گیا کہ یہ بادل میری وجہ سے نہیں تھا، کہ میں نے جو دعا کی ہے یہ اس کی وجہ سے تھا جو میری دعا پہ آمین کہنے والا ہے۔ جا کر کے پوچھا تم نے کیا عمل کیا ہے؟ کہ خداوند عظیم نے صرف تیرے آمین کہنے پہ بادل کو بھیجا ہے، میں ساری زندگی خدا کی عبادت کرتا رہا ہوں۔ اس نے بیان کیا میں گناہ پہ آمادہ تھا، بس خداوند عظیم نے توفیق دی، میں نے گناہ کو خوف خدا سے ترک کر دیا، خدا نے یہ اثر بخشا ہے کہ میری دعا کو قبول کر لیا ہے خداوند عظیم۔ رحمت خدا اس طرح سے بہت